بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فوکل پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب۔ ناظرین کرام، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کسی امید افزا موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن عالمی افق پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہمیں یہی کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ گزشتہ روز ویانا میں اوپیک پلس تنظیموں کا یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کا اجلاس ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ تیل کی یومیہ پیداوار میں 2.2 بیرل کمی کی جائے گی۔ نصرت مرزا صاحب، دنیا آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، ایسے وقت میں اوپیک کو اتنا سخت فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے، پہلے اوپیک کو سمجھ لیتے ہیں کہ اوپیک کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ آرگنائزیشن ہے جو آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، تو اس کو اوپیک کہتے ہیں۔ اور اوپیک کے اندر جو یہ 1960 میں تنظیم قائم ہوئی عراق کے دارالحکومت بغداد میں، اور پھر اب اس کا ہیڈ کوارٹر آسٹریلیا ویانا میں ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا کے جو دارالحکومت ہے وہ ویانا میں۔ ویانا ایک چھوٹا سا شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے، میں نے دیکھا اس میں بہت سے عجائب گھر ہیں، بہت سے زیادہ اس میں جو تاریخی جو مقامات ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور ویانا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے اداروں کا، یعنی خود بھی یعنی ایٹامک کا بھی مرکز ہے، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے، اور کئی اداروں کا۔ تو اب یوں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اگر اس کی باقی ہسٹری دیکھیں کہ سعودی عرب، ایران، عراق اور وینزویلا نے اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں۔ قطر 1961 میں شامل ہوا، انڈونیشیا 1962 میں، اور لیبیا 1962 میں، عرب امارات 1967 میں، الجیریا 1969 میں، اور نائجیریا 1971 میں، ایکوڈور 1973 میں، انگولا 2007 میں، ایکوڈور 2017 میں، کانگو 2018 میں، کویت بھی اسی طرح سے شامل ہوا، اور لیکن 2023 میں انگولا نکل گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے، اس میں جب ہم ایک تو یہ اوپیک پلس کہتے ہیں، اس میں جب اوپیک پلس کہتے ہیں تو اس میں روس بھی آ جاتا ہے پلس میں، یعنی اوپیک کے تو ویسے 12 ممبر ہیں بالکل، لیکن جو اب گھٹ کر 11 رہ گئے، تو روس اور قازقستان اور چین جو ہے اس میں جو پلس میں آتے ہیں۔ تو پہلے یہ ملتے نہیں تھے آپس میں، اور یوں یہ تنظیم میں وہ ایک آدمی ایک تنظیم بڑھا دیتی تھی تو ایک گھٹا دیتی تھی۔ تو اس پر انہوں نے، یا روس نے، یہ کاوش کی کہ بھئی کسی طرح سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم مل کے کام کریں، جتنے بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ مل کے کام کریں۔ پھر سعودی عرب کو راضی کرنا ضروری تھا، کیونکہ سب سے بڑا جو تیل کا ایکسپورٹر تھا وہ سعودی عرب تھا۔ اب سعودی عرب کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کا تیل جو ہے یعنی سمجھ لیجیے 18 سال کا رہ گیا ہے، اور اس لحاظ سے وہ یہ امریکہ نے اس کو بار بار یہ کہہ کر اس کا تیل نکلوانے کی کوشش کی تاکہ اس کا تیل خالی ہو جائے۔ خود امریکہ کے پاس الاسکا کے اندر بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس کو نکال نہیں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی اس وقت نکالیں گے، تو اس وقت جس وقت دنیا کا تیل ختم ہو جائے گا ہمارے پاس تیل ہوگا۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ بحث چل رہی ہے۔ تو ابھی اوپیک کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو وہ پھر یہ کر رہے ہیں کہ جو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب روس کی جو معیشت ہے، 80% جو معیشت ہے وہ $1000 ملین کی، $1000 بلین ڈالر کی اس کی جو ہے وہ برآمدات ہوتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو وہ اس سے اس کی 80% جو ہے معیشت اس پہ چلتی ہے۔ تو اب بحث یہ ہے کہ وہ لیکن ساتھ ساتھ میں اسے یہ بھی معلوم ہے کہ جو صورتحال ہے وہ کتنی گمبھیر ہے۔ کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ تیل کے جو ذخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ وقت مل جائے، تو متبادل ہمیں طریقہ کار جو انہوں نے شروع کیا سعودی عرب نے، جیسا کہ متحدہ عرب امارات نے شروع کیا تھا کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایک سٹی بنا دی جیسے دبئی کو، کہ وہ ہر طرح کی چیزوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اور وہ صرف پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب نے بھی بہت سی چیزوں پر جو پہلے پابندی تھی، جو ایک سمبل کہا جاتا تھا مسلمانوں کا، کہ وہ جو وہابیزم تھا اس کو خیر بات کہا، اور اب جو ہے وہ وہاں پر سنیما بھی ہیں، وہاں پر نیوم سٹی بنا رہے ہیں۔ ہاں جی، نیوم سٹی بنا رہے ہیں جس کے اندر اب وہ جتنا بھی دیکھا جائے ہر چیز کی اجازت ہوگی، وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہوگا پانی کے، اور وہ بالکل میں نے اس کے اردن کے بارڈر پہ ہے۔ تو وہ ایک
انہوں نے اپنے کوشش کی ہے کہ آلٹرنیٹ جو سسٹم بنے. تو جو ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ تیل کی آپ کی جو پیداوار کے اندر کمی کر کے اپنے تیل کی مدت کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کے ذخائر جو ہے اور تھوڑی اور زیادہ مدت تک چلیں. اب امریکہ نے پہلے تو یہ دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ کسی طرح سے بھی امریکہ کو جو ہے وہ کے دباؤ میں نہ آئیں، لیکن اب یہ لوگ جو ہیں اوپیک کے جو ممالک ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے مطابق فیصلہ کریں گے. تو اب اس میں اگر آپ دیکھ لیں تھوڑی سی، اگر ہم تفصیل بتانا چاہیں آپ کو، تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں نے پیداوار اداکارہ کٹوتی کو اچھا یہ ابھی سے نہیں ہے، 2023 سے یہ ہے چل رہی ہے، جولائی 2023 میں، اور اس لیے اب 3 ماہ کا اضافہ کر دیا ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2.2% بلین بیرل ڈالر جو ہے بلین ڈالر میں جو ہے وہ کمی کر دی ہے. تو اب 9 بلین ڈالر جو ہے وہ صرف سعودی عرب نے کیا ہے. اور پھر ہلکی سی تفصیل یہ ہے سر کہ 10 لاکھ بیرل کٹوتی انہوں نے جولائی میں کی تھی سعودی عرب نے. ہاں، پھر کویت نے 1,35,000 بیرل، یو اے ای نے 1,44,000 بیرل، اور اسی طرح الجزائر نے 51,000 بیرل، اور اوورآل یہ ملا کے 2.2 ملین بیرل بنتا ہے. چلیے ٹھیک ہو گیا جی. اچھا سر، آپ کو نہیں لگتا کہ یوکرین اور غزہ بھی اس معاملے پر کافی اثر انداز ہوئے ہیں، ان دونوں جنگ؟ میرے خیال میں یہ بڑی ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ایک تو مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ سپلائی کی اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہرحال انہوں نے تو اپنے فیصلے کو جون تک رکھا ہے، نہیں اس کو پہلے 9 مہینے تک رکھا، پھر اب انہوں نے جون تک بڑھا کر اس کی کمی کو برقرار رکھا ہے تاکہ وہ اپنی جو ذخائر ہیں ان کو اس کو محفوظ کر سکیں. بالکل. اصل بنیادی تو بات یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تیل کی ضرورت جو بڑھ رہی ہے، وہ امریکہ اپنے الاسکا سے ذخائر نکالنا شروع کر دیا. اس نے امریکہ کا یہ پلان تھا کہ اگر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ساری دنیا کا اگر تیل ختم ہو جائے گا تو الاسکا سے اپنا تیل نکالیں گے، اور وہ پھر ہم ساری دنیا پر اس طرح سے بھی حکومت کر سکیں گے، پھر بیچ سکیں گے، اور جو کچھ بھی کرنا وہ کریں گے، لیکن اپنی مرضی سے بیچ سکیں گے تیل پہ. لیکن پھر لوگوں نے متبادل راستہ ڈھونڈا، الیکٹرک کاریں بنانی شروع کر دی، الیکٹرک سسٹم بنانا شروع کر دیا، ایٹمی بجلی گھر بننے شروع ہو گئے ہیں. جو آلٹرنیٹ سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ہمارے پاس جو الیکٹریسٹی کی کمی ہے، یا یورپ میں بھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو بجلی یورپ میں بناتا ہے وہ ایٹمی پاور پلانٹ سے فرانس بناتا ہے. تو وہ فرانس کے ایٹمی بڑے پاور پلانٹ ہے جو کہ وہ سارے یورپ کو سپلائی کر سکتا ہے بجلی، اور اس طرح سے ان کو وہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکتے ہیں. تو جو صورتحال اب بن رہی ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ پیٹرول کے اوپر جو انحصار تھا وہ کم سے کم ہو رہا ہے، اور جو دوسرے ذرائع ڈھونڈے جا رہے ہیں، آلٹرنیٹ ذرائع ڈھونڈے جا رہے ہیں. اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ایگریکلچر کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ وہ رینیویبل انرجی میں اپنے آپ کو کر رہے ہیں، جو آپ دیکھ لیجئے کہ سورج سے بنا رہے ہیں، پن چکیوں سے بنا رہے ہیں، اور دوسرے اور ذرائع بھی جو بھی ممکن ہیں. دوسرے اب نیا سلسلہ یہ بھی ہے کہ اور بہت سے ذریعے ہیں جس سے کہ بنائے جا سکتے ہیں، جو کہ لوگ آہستہ آہستہ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ درخت ایسے مل گئے ہیں، کوئی پتے ایسے مل گئے ہیں، کوئی ایسی چیزیں مل گئی ہیں جس کے ذریعے سے گیس بن سکتی ہے. پھر جو بہت سی چیزیں جیسے گائے اور بھینس کے جو ہیں اجزاء جو اس سے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا کے اندر. تو اب اس میں یوں دیکھ لیجئے کہ گیس کے متبادل ذرائع کی تلاش ہو رہی ہے، کیونکہ ایک دن یہ آئے گا کہ پیٹرول گیس ناپید ہو جائے گی. پاکستان میں ابھی حال ہی میں جو ہے پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں کولو کے مقام پر نئے ذخائر کے دریافت ہوئے ہیں گیس کے. تو وہ میرے خیال میں جو سوئی کے بعد میں کولو کے اندر نکلے ہیں، جو مری کا علاقہ ہے، مریوں کا، وہاں سے یہ ذخائر نکلیں گے. تو ہمارے لیے ابھی تھوڑے دنوں کے بعد میں سکون کا سانس لیں گے، لیکن ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ جس انداز سے ہم نے بے دردی کے ساتھ گاڑیوں میں استعمال کیا اس کو، اور وہ نہیں کرنے چاہیے. ابھی ہمیں اس کو محفوظ کر کے اپنی جنریشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو محفوظ کرنا چاہیے، اور اس کو محدود اس وقت تک گھروں کے استعمال کے لیے یا کارخانوں کے استعمال کے لیے یا کسی اور ضرورت کی تحت جو کہ بہت ضروری ہوں ان کے تحت کرنا چاہیے، گاڑیوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے. جی اچھا سر، اس فیصلے کے اثرات کی طرف آتے ہیں. جی، پہلے تو تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر شے کی قیمت کا بڑھنا،
تو دنیا میں جو یہ مہنگائی آلریڈی موجود ہے، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے ایک اور لہر آئے گی جس سے غریب مزید غریب تر ہوگا؟ بھائی دیکھیے، ابھی جو گاڑی جس کے پاس ہے وہ غریب تو نہیں ہے نا جی، وہ تو غریب جو ہے لیکن آٹا جس گندم سے بنایا جاتا ہے وہ مشین بھی پھر اسی تیل سے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن بحث یہ ہے کہ ہوتا تو یہی ہے کہ جیسے ہی پیٹرول بڑھتا ہے ہر چیز بڑھ جاتی ہے خام خواہ۔ بالکل، جو اسٹاک میں بھی ہے وہ آدمی اپنے اسی دن سے جس دن سے بڑھانا شروع کرتا ہے، جب یہ پیٹرول گھٹتا ہے تو اس انداز سے کمی نہیں ہوتی، اسی قیمت کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری اس بات میں یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں خصوصاً پاکستان کے، انہیں یہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ جب آپ پیٹرول میں کمی کرتے ہیں تو دیکھیں کہ بازار میں کی قیمتوں میں بھی اتنی کمی آ جائے جتنے کہ آپ کر رہے ہیں، آپ ان کو ریلیف دے رہے ہیں۔ اب صورتحال جو ہے وہ بہت سنگین جو ہوتی چلی جا رہی ہے، تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو ہوگی، مہنگائی کا بڑھنے کا اب اس میں مسئلہ، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ امریکہ نے یہ جو پلاننگ کی تھی، جو 2010 میں ہم نے اور 2013 میں ہم نے پروگرام بھی کیے، اس پروگرام کے تحت ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک امریکہ نے پھر جب اس کو صورتحال کو واہ کی کہ بھئی ہمارا پروگرام یہ ہے کہ دنیا میں ہماری بالادستی چیلنج ہو گئی ہے، روس اور چین نے ہماری بالادستی کو چینج کر دیا ہے، ہم یونیپولر ورلڈ تھے 1989 سے، اور ڈائی اور ملٹائی میں اور وہ 2007 تک رہے، لیکن پھر اس کے بعد میں لوگوں نے ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں روس جو ہے 30 سال کے بعد میں ابھر سکے گا، تو 30 سال تک تو ہم رہیں گے اور اس وقت تک ہم روس کو جو ہے تباہ بھی کرنے کی تیاری کریں گے۔ تو وہ فیل ہو گئے اس میں، اور وہ روس جو ہے 1989 کے بعد میں کوئی 15 سال کے اندر، آدھے عرصے کے اندر وہ تیار ہو گئے اس حالت میں کہ امریکہ کو چیلنج کر سکے، چین نے پہلے کر دیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دنیا بھر میں مہنگائی بڑھائیں۔ اس کا جو تیسرا منصوبہ ہے، پہلا منصوبہ تو یہ تھا کہ یورپی یونین کو ایک بڑا بلاک نہ بننے دیں، اور انہوں نے برطانیہ کو وہاں سے نکال کر اس کو کمزور کر دیا کہ یہ جو چین اور روس کے علاوہ وہ یورپ بھی تو ایک بلاک بن سکتا ہے نا، اگر وہ ان لوگوں کی اپنی ساری یورپین کنٹری یکجا ہو جائیں تو وہ بذات خود ایک سپر پاور بن سکتے ہیں۔ تو اب جو ملٹی پولر ورلڈ بن چکی ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پھر یونی پولر ورلڈ ہو جائے، تو اس کے لیے جیسا کہ میں نے ہر دفعہ بتاتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ یہ بات یاد رہے کہ ایک پروگرام، ایک پروجیکٹ، ایک جو ہے وہ سسٹم، یعنی جو امریکہ کا جو ہے وہ لاگو ہے اس وقت دنیا بھر پر، وہ یہ ہے کہ برطانیہ کو نکالا تاکہ وہ اس خیال سے کہ وہ ایک خود بذات خود ایک اور خطرہ نہ بڑھ جائے امریکہ کی عالمی بالادستی پر۔ یونی پولر ورلڈ میں جہاں دو خطرات ہیں اس وقت، روس اور چین سے، تو اس میں انڈیا اور دوسرا یہ جو آپ کا یورپ ہے وہ نہ بن جائے۔ تو پہلے تو یورپ کو نکالا، کمزور کیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا تھا ماس مائگریشن ہوگی، جو ایشین اور جو یورپی ممالک ہیں کہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، بسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہماری صنعتیں چلانی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ ذہین لوگ ہیں، وہ ان سب کو نکالا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو ٹرمپ نے جو پالیسی بنائی تھی وہ پالیسی بالکل اس کے عین مطابق تھی، لیکن بھئی ہر چیز ہم یہاں بنائیں گے، اور ان لوگوں کو جو لوگ باہر سے آئے ہیں اور چین سے بھی نہیں خریدیں گے، اور خود میڈ ان امریکہ بنانا شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، چینی بھی، چائے بھی، جو ان کی ضرورت ہے وہ ہم اپنے ملک میں پیدا کریں گے۔ وہ انہوں نے پالیسی بنائی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ پھر کرونا آ گیا، کرونا آ کے آنے سے یہ ہوا کہ پھر وہ ساری جو ماس مائگریشن تھی رک گئی، لیکن عالمی انفلیشن ہے وہ نہیں رکا۔ عالمی انفلیشن اسی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا ایک جنگ ہوگی، یہ اس تیسرا منصوبہ ہے، اور چوتھا جو ہے عالمی جنگ ہے۔ تو آپ دیکھیں 4 پوائنٹ ایسے ہیں اس وقت دنیا کے اندر جو عالمی جنگ کا، بلکہ 5 کہہ لیجیے، جو عالمی جنگ کا ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، اس میں تو اب دو رائے نہیں، جنگ 2 سال ہو گئے۔ بالکل۔ ایک یہ ہو رہی ہے 7 اکتوبر سے، میں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان میں، غزہ میں، تو غزہ میں ہو رہی ہے۔ تو دوسرا جو ہو رہا ہے وہ، تیسری جو ہو سکتی ہے وہ جنوبی بحر چین میں بڑی کشیدگی ہے، وہ چائنا کو کرتے ہیں، اور تیسرا آبنائے جو تائیوان ہے اس میں جو ہے جنگ ہو سکتی ہے، اور 5واں جو ہے کشمیر کا علاقہ ہے جہاں پر ایک جنگ ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس وقت میں اگنائٹ کریں گے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو امریکہ منصوبہ ہے وہ روب عمل ہے، اور امریکہ عین ممکن ہے کہ جو ساری صورتحال ہے اس کو
بالآخر آخر میں فتح اس کی حاصل ہو. جی اب یہ بات کر لیں اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تیل کی جو کمی ہے اور جو انفلیشن کو بڑھانے کا طریقہ ہے اسی منصوبے کا حصہ نظر آتا ہے. اچھا سر، پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں جی پہلے سے شدید معاشی مشکلات ہیں، ایک نئے IMF ڈیل کو لینے والے ہیں ہم، جس سے ہمیں اربوں روپے کے مزید ٹیکس لگانے ہوں گے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس پر مستزاد ایک اور مہنگائی کا طوفان آتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہٹلر نے ایک کام کیا تھا جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہٹلر نے یہ کیا تھا کہ جتنے بھی بے روزگار تھے ان سب کو اس نے کام پہ لگانے کے لیے آٹوبان روڈ بنانے شروع کر دیے تھے، یعنی سڑکیں بنا لی تھی کہ ہر آدمی، کوئی بھی آدمی میرا ملک کا جو ہے وہ بے روزگار نہیں رہے گا. اس نے ٹریننگ دی اور ان سب کو جو ہے وہ سڑکیں بنانے دی تھی اور پیمنٹ جو تھا وہ اپنے کرنسی میں کرتا تھا، لوکل کرنسی میں، اور باہر کے ملک سے کرنسی نہیں لیتا تھا. جو باہر سے ڈیلنگ کا معاملات تھے وہ اس میں وہ اپنی یعنی ڈالر یا جو بھی کرنسی تھی ان کی وہ استعمال کرتا تھا. اب یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ جو اس وقت جو بے یقینی کیفیت ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر ہیجان ہے، جو اس میں اضطراب ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مہنگائی کی وجہ سے اضطراب ہے، سیاسی اضطراب ہے اور کئی وجوہات کی بنا پہ اور ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ یوتھ کو جو ہے وہ بزی کرنا چاہیے اور اب پیمنٹ جو ہے پاکستانی روپے میں کریں اور پیمنٹ کو جتنے بھی روٹی چھاپ سکتے ہیں چھاپ لیں، اس لیے کہ اگر جو امریکہ ڈالر چھاپ سکتا ہے تو آپ روپے کیوں نہیں چھاپ سکتے بغیر سونا جمع کرائے ہوئے. تو اگر سونا بھی جمع کرانا ہے تو بھی پاکستان کے پاس جو عوام کے پاس سونا ہے وہ کیا تو آفر کریں اس کو، یا پھر کوئی اور طریقہ نکالیں کہ بھئی ان کو انسینٹیو دیں کہ وہ سونا نکالیں اور سونا بھی جمع کرا دیں. تو وہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے یہ پالیسی وضع کی روڈ بنانے کی، پلیں بنانے کی اور دوسری چیزیں بنانے کی جو ضروریات زندگی ہیں، یا پھر وہ جو ہماری 2/3 جو ہے لینڈ جو ہے وہ بیکار پڑی ہوئی ہے اس کو آباد کرنے کی، اس کو زراعت میں شامل کرنے کے لیے، جو یعنی زراعت میں جو ہماری اگر فرض کے لیے 1 ہے تو اس اکائی میں سے ہم صرف 1/3 کو استعمال کرتے ہیں اور باقی 2/3 ہماری باقی زمین ایسے بیکار پڑی ہے، بلوچستان میں پڑی ہے، چولستان میں پڑی ہے، سندھ کے تھر پارکر میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ زمینوں کو جب ہم اگر ہم سیراب کرنا چاہیں، اگر سعودی عرب کے اندر جب ہم رہتے تھے تو ریاض میں تو وہ نیچے جیسے اترتے تھے ویسے چلا جاتا تھا، صحرا شروع ہو جاتا تھا، بڑا گہرا سب صحرا تھا، دور دور حد نگاہ ریت ہی ریت نظر آتی تھی. اب وہاں جائیں تو لہراتے باغ ہیں اور جیسے ہی اتریں وہ گیہوں ایکسپورٹ کر رہا ہے. اب دیکھ لیجئے. تو اب اس طرح سے مکہ کے قریب جاؤ تو پہلے وہاں پر سنگلاخ پہاڑی تھیں، اب وہاں پر بہت زیادہ کھیتی ہو رہی ہے. تو وہ اگرچہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں لیکن دوسری بحث ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اللہ کے کرم سے یہ کام کیا ہے کہ بھئی وہاں اپنے جو خود کفیل ہو گئے گیہوں میں. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے آدمیوں کو جو ہماری زمینیں بیکار پڑی ہوئی ہیں ان کو جو پانی سیلاب کا پانی آتا ہے ادھر موڑ دیں، وہاں نہریں بنا دیں آٹومیٹک، سارا پانی ادھر چلا جائے گا. وہ اپنے آپ جو ہے وہ تالاب بنا دیں، ربڑ کے ڈیم بنا دیں، جو ہم نے پہلے بھی ہم نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا 2014 میں کہ ربڑ کے ڈیم بنا دیں. تو وہ اس پر عمل بھی کیا گیا 18 کے اندر، 1-2 دفعہ بھاگے ہیں. ہمارا چیف جسٹس بھی گیا ہے، ہمارے آرمی کے چیف بھی گئے. دوسرا پھر یہ ہے کہ جو پانی ہے ہمارے پاس وہ جو اگر ہم جو گلگت بلتستان میں پانی جا رہے 2 نہریں جو دریا جا رہے ہیں، کالا پانی اور بڑا پانی جو ہے کہ 2 دریا ہیں وہ جا رہے ہیں. جب وہ اسکردو پہنچتے ہیں تو بہت شدید طغیانی کے ساتھ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے نیچے دیکھتے ہوئے پل جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے بنایا ہوا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے کہ اتنا وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑا کام آ سکتا ہے، اس کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے. تو میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اور ڈیم بنائے جا سکتے ہیں. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس میں پیش رفت نہیں کی ہے. اور جو اگر آپ دیکھیں جو بجلی آپ بنا رہے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں گلگت بلتستان والے کہ ساری بجلی کی ضرورت پاکستان یہاں سے پوری کر سکتا ہے، ہمارے پہ اتنا ہے. پھر دوسرا سوات کا علاقہ ہے، وہاں سے ہمیں بجلی کی ضرورت پوری، وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. تو جو بحرین اور مدین کے اندر جب دریا سمندر یہ جب آتا ہے تو وہ اتنا اس کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ بجلی اس میں آٹومیٹک بن جائے گی. وہ سب جب سوار ہوگی تو آٹومیٹک سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی بہت مشینیں لگیں گی اور بہترین ہو جائے گا کام، وہاں پر ڈیم بن جائے گا. تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ذرائع بہت ہیں لیکن لوگ باغ حکومتیں ہماری اس کو استعمال نہیں کرتی ہیں، یہ بات ہے.
اچھا سر، اس فیصلے میں ایک استثناء بھی دیا گیا ہے جی ہاں، کہ اگر دو ممالک آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں تیل کے خرید و اگر فروخت کے پہلے سے حوالے معاہدہ ہے تو ہاں، پھر اس معاہدے کو وہ برقرار رکھیں گے. تو کیا پاکستان کا ایسا کوئی معاہدہ ہے یا میرے خیال میں ان کا معاہدہ ہے میں اس کے ساتھ میں، اور جیسے ایران کے ساتھ ہے، جیسے میں نے رشیا کے ساتھ ہمارا اگر ایران کے معاہدے کو بھی اگر ہم عمل درآمد کر لیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات کوئی نہیں. اب دیکھ لیں آپ، جیسے ہب سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پیٹرول کمپنی جو ہے امریکہ کی، برطانیہ کی، کسی اور ملک فرانس کی کوئی بھی نہیں ملے گی. نہ ٹوٹل ملے گا، نہ شیل ملے گا، نہ پی ایس او ملے گا، کوئی نہیں ملتا. ہب کے آگے سارا ایرانی تیل بکتا ہے. سعودی عرب نے بھی ہمیں $6 ارب تیل قیمت میں دینے کا فیصلہ کیا تھا پچھلے. وہ ٹھیک ہے، آپ ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا اگر آپ محنت کریں، او جی ڈی سی ہماری، تو تیل ہمارے پاس کافی ہے، نکال سکتے ہیں ہم. آپ کو تیل کی بھی ضرورت. پھر جو بات آپ یہ جب آپ کو ہوا یہ تھا کہ آپ کا تیل تو دریافت ہو گیا تھا نا آف شور، وہ جو آف شور تیل دریافت ہوا تو اس کو انہوں نے بند کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کہا تھا کہ ہم ایران پہ حملہ کریں گے اور قبضہ کر لیں گے. آپ کے سرا کو کوئی دھمکی دی تھی ان کو. تو ایک زمانے میں جب ہم نے کوشش کی تھی کہ تیل نکالیں یہاں سے، یہ تو ایران کے بادشاہ نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ بھئی یہاں سے آپ نہیں نکالو ورنہ پھر جنگ کریں گے ہماری، آپ دوستی ختم ہو جائے گی. کیونکہ فیلڈ کا رخ تو ہماری طرف بھی ہے نا. بالکل. تو یہ بات نہیں، تو آپ خود بھی نکال سکتے ہیں وہاں سے اپنا آئل تیل ایران کے اسی فیلڈ سے. آپ جو پارس کا فیلڈ ہے وہ فیلڈ ہماری طرف ایکسٹینڈڈ ہے، جھکاؤ اس کا ہماری طرف ہے. لیکن وہاں ایک ریفائنری لگانی پڑے گی، ایک پوری. آپ 10 لگاؤ، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ابھی آپ کے پاس جب آپ ایٹمی پاور پلانٹ بنا سکتے ہو، اب آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ایٹمی پاور پلانٹ چھوٹے ایٹمی پاور پلانٹ لگا سکتے ہو. لیکن ہماری حکومت کی سب سے بڑی ریزرویشنز یہ ہے کہ وہاں انسٹیبلٹی ہے. تو نہیں، انسٹیبلٹی کی بحث نہیں ہے، انسٹیبلٹی رہے گی نہیں. جب آپ وہاں پہ ڈیم بناؤ گے تو خود ہی نوکر لگ جائیں گے سب آدمی. اب جو بریگیڈیئر آغا گل صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر 25,000 روپے جن جو بچے ناراض بچے ہیں ان کو دیا جائے گا تو اپنے گھر بیٹھے کھانا کھائیں گے، کیوں باغی بنیں گے. تو بیسیکلی تو بے روزگاری ہے نا. میں تو بے روزگاری کو ایڈریس کر رہا ہوں نا، کہ جو نوجوان بچہ بے روزگار ہے، یہاں سے بھاگ رہا ہے، اس کو روزگار دو. اور طریقہ یہ کرو جو جرمنی نے کیا تھا، ہٹلر نے کیا تھا، کہ بھائی وہ اپنے روپے میں پیسے دو اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بےمانی آپ خود بےمانی نہیں کرو، پھر پاکستانی جو میڈ ان پاکستان لوگ ہیں، وہ جو محب وطن پاکستانی، وہ کام کریں. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین کرام، گو کہ یہ موضوع یا یہ خبر حوصلہ افزا نہیں، مگر ایک طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انرجی کے جو تیل کے علاوہ دیگر سورسز ہیں، اب چھوٹے ممالک جیسے پاکستان انرجی کرائسس کا شکار رہا ہے، تو اس کو رینیویبل انرجیز کی طرف جانا ہوگا، نیوکلیئر انرجی کی طرف جانا ہوگا، اور پیٹرول پر اپنی ڈپینڈنسی کم سے کم کرنی ہوگی. سر دست اتنا ہی. اللہ نگہبان.